ہو گئی، ہر نطفے سے اولاد ہو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میاں اور بیوی ہم بستری کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اگر اس پانی سے، اس نطفے سے اگر اولاد ہوئی تو اولاد دنیا میں جب تک زندہ رہے گی اور جب تک وہ سانس لیتی رہے گی، ہر سانس کے بدلے میں اللہ ماں باپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ سنا آپ نے کبھی یہ حدیث شریف؟ یہ جائز کام کا بدلہ ہے، یہ جائز کام کا بدلہ ہے کہ اولاد جب تک سانس لے گی، ہر سانس کے بدلے میں، وہ 60 سال جیے، 70 سال جیے، 80 سال جیے، 100 سال جیے، کتنی بار سانس لے رہی ہے آپ کو ہم کو کیا پتا ہے؟ آپ کو ہم کو کیا پتا، لیکن جب تک وہ اولاد سانس لیتی رہے گی، ہر سانس کے بدلے میں اللہ ماں باپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ برکت کس چیز کی ہے کہ اس نے یہ کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا ہے، تو یہ جائز کام کا بدلہ ہے۔ اور اسی کام کو اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے کرے، حرام کاری کی طرف جائے، زناکاری بدکاری کی طرف جائے، تو ظاہر سی بات ہے گناہ بھی بڑا ہوگا۔ جب نیکی بڑی ہے تو پھر جب جزا بڑا ہے تو سزا بھی تو بڑا ہی ہوگا نا۔ جزا کہتے ہیں نیکی کے بدلے کا، نیکی کوئی نیک کام ہم کریں گے تو اس نیک کام کے بدلہ جو ملے گا اس کو کہتے ہیں جزا۔ اور کوئی گناہ کریں گے، گناہ کا اگر کوئی بدلہ ملے گا تو اس کو کہتے ہیں سزا۔ گناہ اگر ہم کوئی کرے اس کا جو بدلہ ہم کو ملے گا اس کو کہیں گے سزا، اور نیک کام جو کریں گے اس کا بدلہ جو ملے گا اس کو کہیں گے جزا۔ تو یہ نیک کام کا بدلہ ہے کہ اولاد جب تک سانس لیتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا ماں باپ کو۔ اگر اسی کام کو غلط طریقے سے اگر کوئی آدمی کرے گا، کام تو وہی ہے، ظاہراً فائدہ بھی دونوں کو وہی مل رہا ہے، مرد و عورت کو، لیکن چونکہ حرام ہے تو جب حرام کرے گا تو پھر اس کا سزا بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بندے کو بولا ادھر آؤ، تو آپ نے فرمایا بابو زنا کر کے آ رہے ہو، بدکاری گناہ کر کے آ رہے ہو، تو آدمی تھر تھر کانپنے لگا۔ تو آپ سے اس نے عرض کیا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ نے فرمایا تم جو وضو کر رہے تھے نا، تو وضو کا جو پانی تمہارے بدن سے جھڑ رہا تھا، ٹپک رہا تھا، وہ پانی نہایت گندا اور بدبودار تھا۔ اس گندگی اور اس بدبو کی وجہ سے مجھ کو پتا چلا کہ تم بدکاری کر کے آئے ہو، غلط کام کر کے آئے ہو۔ تو یہ تو ایک بات تھی جو ہم نے بتا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے بھائی کہ ہم لوگ دن اور رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم کب جھوٹ بول دیں گے ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کب ہم الٹا سیدھا کر دیں گے ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کبھی جان بوجھ کے ہو جاتا ہے، کبھی بھولے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہر وقت گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم جو وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنے سے ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ دو ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ مطلب بڑے بڑے گناہ، ایک ہوتا ہے بڑا گناہ، ایک ہوتا ہے چھوٹا گناہ۔ تو جو بڑا گناہ اس کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ، اور جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صغیرہ گناہ۔ سمجھ میں؟ تو کوئی بھی نیک کام کرے آدمی، جس میں حدیث شریف میں بہت ساری حدیثیں آپ سنے ہوں گے کہ 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس طریقے کی حدیثیں آئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو سب معاف ہو جائے گا، بلکہ حدیث شریف میں تو یہ بھی آیا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے تو ہاتھ کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی جو ہے مسافہ کر لے، بخشش کروا لے، اس کے بعد چوری کرے، چماری کرے، الٹا سیدھا جو من میں آئے کرتا رہے، اور پھر ہاتھ ملا لے بخشش ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی اس حدیث شریف کو آڑ بنا کر کے یہ کہے کہ بھئی ہمیں تو قتل کر کے آ رہے ہیں، اس کے بعد آ کے مؤذن صاحب سے ہاتھ ملا لیا، گرم جوشی سے معاف ہو گیا سب قتل کا گناہ، پھر کیا جا کے ریپ کر دیا، الٹا سیدھا حرکت کر دیا، اس کے بعد جا کے مؤذن صاحب سے ہاتھ ملا لیا کہ بھئی ہم جو ہے گناہ معاف ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک ہوتا ہے بڑا گناہ، ایک ہوتا ہے چھوٹا گناہ۔ تو چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ نیک کام کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ جو ہے وہ نیک کام کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو بڑا گناہ ہے اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے
توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن دو ایسے کام ہیں کہ جن کو آدمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک ہے وضو کرنا، ایک ہے وضو کرنا، سمجھ گئی بات؟ ایک ہے وضو کرنا اور ایک ہے مردے کو کندھا دینا، جنازے کو کندھا دینا۔ جنازے کے ٹاپک پہ ہم بیان کر چکے ہیں اس بات کو جمعہ میں، لیکن اختصار کے ساتھ صرف ایک دو بات بتا دیتے ہیں۔ ہم بتا دے رہے ہیں، ارے موضوع تو ہم امام حسین کا چھیڑے تھے، لیکن آپ تو الگ سے موضوع دے دیتے ہیں نا، یہ الگ سے موضوع دے دیتے ہیں۔ ہم اوپر کمرے میں ہیں تو ہم سوچ لیا کہ مولوی صاحب 2-3 نعت پڑھ دیے ہوں گے، لیکن آگے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تلاوت ہی ختم ہوا ہے۔ تو مولوی صاحب کی ایک عادت ہے، یہ جہاں ہم ان کے ساتھ رہے یا ہمارے ساتھ رہے کہ ہم کو موضوع دیتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم جو بولنا چاہیں گے وہ سب چیز چھپ جائے گا۔ ہم تو امام حسین کا ذکر کرنے والے تھے آپ کی گفتگو میں، لیکن ایک ٹاپک دے دیے یہ، اس پر جو 15-20 منٹ تو ہو چکی ہے، لیکن ایک بات ہم بتا دے رہے ہیں جو بھی۔ تو وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب مردے کو کندھا دینے سے بھی کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو مردے کو کندھا دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مردے کو کندھا دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ مردے کا بایاں ہوگا، آپ کا داہنا ہوگا۔ مردے کا بایاں ہوگا اور آپ کا داہنا ہوگا۔ آسانی کے ساتھ کہ آپ اب سب سے پہلے اپنے داہنے کندھے کو مردے کے سرہانے کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ تو جب آپ اپنا داہنا کندھا مردے کے سرہانے کی طرف لے کے جائیں گے تو پھر آپ کا دایاں ہوا، مردے کا بایاں ہو ہی گیا۔ 10 قدم چلیں گے، یا تو 10 قدم 2 قدم چلنے نہیں دیتا آدمی، چھنٹائی کرنے لگتا ہے۔ 10 قدم چلیں گے تو 10 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے کو دے دیجئے، پھر پیچھے چلے آئیے، اسی سے ٹھیک پیچھے چلے آئیے، پائنٹی کی طرف پھر آپ کا داہنا رہے گا، پھر آپ 10 قدم چلیے، پھر آپ کے 10 کبیرہ گناہ معاف ہو۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے آدمی کو دے کر کے پھر مڑ کر کے پھر آپ سرہانے کی طرف جائیں گے تو اب مردہ کا داہنا ہو جائے گا اور آپ کا بایاں۔ اب مردہ کا کیا ہو جائے گا بھائی؟ دایاں کندھا اور آپ کا بایاں۔ اب بائیں کندھے سے آپ جو کندھا لے کے چلیں گے 10 قدم پھر چلیں گے، پھر 10 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اس کے بعد ٹھیک اس کے پیچھے چلے آئیں گے، پھر 10 قدم چلیں گے، اس طریقے سے ہوگا 40 قدم۔ تو 40 قدم چلنا سنت ہے، اور 40 قدم چلنے سے اللہ پاک اس چلنے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہت آدمی مردہ جنازہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، بائک ہے اس کے پاس، کار ہے اس کے پاس، گاڑی ہے اس کے پاس، مجبور ہے، کوئی آدمی نہیں چل پا رہا ہے کہ بھائی گھٹنا میں درد ہے یا عمر زیادہ ہو گئی ہے یا اپاہج ہے، کوئی آدمی مجبور ہے، تو پھر اس کے لیے تو شریعت نے آسانی دیا ہے کہ جو آدمی ٹھیک ٹھاک ہے اس کو چاہیے کہ وہ جنازے کے ساتھ چلے، اس کو چاہیے کہ وہ جنازے کے ساتھ چلے۔ تو جنازے کے ساتھ چلتے کون لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ غریب لوگ۔ امیر لوگ تو گاڑی سے آتے ہیں، ابھی گاڑی میں چلے بھی جاتے ہیں۔ امیر آدمی لوگ جنازے میں گاڑی سے آتا ہے، آپ دیکھیے، پتہ لگائیے، یوٹیوب کا دنیا ہے، دیکھیے یوٹیوب میں۔ امیر آدمی کا جہاں تھوڑا سا پیسہ ہوا وہ پھٹانے سر پہ۔ پیسہ خود بہت بڑا وبال ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے بھائی، پیسہ جو ہے نا یہ خود بہت بڑا وبال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کو غریبی میں بھی آزمایا گیا اور امیری میں بھی آزمایا گیا۔ کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے بھی آزماتا ہے، سمجھے یہ بات نا؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو غریبی میں بھی آزمایا گیا اور امیری میں بھی آزمایا گیا۔ غریبی میں تو سب پار ہو گئے اور امیری میں بہت سارے لوگ پھنس گئے، امیری میں بہت سارے لوگ پھنس گئے۔ تو دنیا میں پھنس گیا وہ آدمی، اور قیامت میں کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، سمجھے یہ بات؟ تو غریبی میں راحت ہے،
لیکن یہ بات آدمی کو اللہ سے امید لگائے رکھنا چاہیے کہ اللہ اتنا دے کہ کسی کے سامنے بھکاری بن کے کٹورا لے کے آنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اتنا بھی نہ آ جائے کہ فرعون کی طرح جو ہے گھمنڈ پیدا ہو جائے، اتنا ہو کہ ہم اپنی ضروریات، اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری کر دے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرتے ہوئے ہم دنیا سے 500 سال پہلے کس لیے جائے گا پہلے جنت میں بتا دیجیے، دیکھیں پھر ٹاپک دے رہے ہیں کے حساب کتاب آپ بتا دیجیے کیوں جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، ایک آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہے۔ اب جب آدمی حساب دے گا تو 100 روپیہ والا 100 روپیہ کا حساب دے گا، 1000 روپیہ والا 1000 روپیہ کا حساب دے گا، تو 100 روپیہ والا کا حساب جلدی ہو جائے گا اور 1000 روپیہ والا کا حساب دیر میں ہوگا۔ حساب کتاب حساب جو ہے 1000 روپیہ والا کا حساب دیر میں ہوگا نا، تو جس کا دیر میں ہوگا وہ دیر سے جائے گا، اور غریب لوگ کے پاس بیچارہ کچھ زیادہ کچھ تھا نہیں، جلدی سے حساب دے گا اور جنت میں چلتا بنے گا۔ اس لیے غریبی میں راحت ہے، لیکن اللہ پاک سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک غریبی میں صبر دے، شکر کرنے کی توفیق دے، صبر کرنے کی توفیق دے، اور اتنا رکھے، اتنا رہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہم کو ضرورت نہ پڑے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ 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 کرتے ہوئے آدمی دنیا سے چلو، سمجھ آئی بات؟ وہ ختم ہو رہی ہے، 2 منٹ رک جائیے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، میں نے جمعے کی تقریر میں بھی بتایا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ سولانہ قبرستان میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی قبرستان، جو بڑا والا گیٹ ہے قبرستان کا سولانہ کا مین گیٹ، وہ جیسے ہی قبرستان کے اندر ڈھکا، بس آدمی لوگ سب مفتی ہے، سب آدمی مفتی ہے، مفتی سے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں، سب آدمی فتویٰ دے گا، سب آدمی مسئلہ جھاڑ دے گا، سب آدمی مفتی بن جائے گا۔ وہ ایک تو مولانا صاحب بیان کر رہے تھے تقریر میں، تو مولانا صاحب بولے کہ مسجد میں اگر 15، وہ اپنی بات بولے، ان کی بات بتا رہے ہیں، ہم آپ کو تو نہیں بول رہے ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے کیا، بولا کہ 15 نمازی ہے تو 15 نمازی میں سے 6 نمازی مفتی ہوگا، 6 نمازی مفتی ہوگا، فتویٰ ہی دینے لگے گا، تو سب آدمی تو مفتی ہیں۔ تو جیسے ہی قبرستان میں آدمی گھسا، بس ایک آدمی آگے سے پیچھے سے آدمی اعلان کرنا شروع کر رہے، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ کندھا لینا بند کرو، کندھا لینا بند کرو، قبرستان میں کندھا نہیں لیا جاتا۔ یہ کہاں سے، یہ کہاں کی بات ہے؟ آپ قبرستان میں داخل ہوئے تو راستہ چل رہا ہے تو کندھا تو بدل رہا ہے نا، 40 قدم ایک آدمی چل لیا تو پیچھے ہٹے گا، دوسرا آدمی کو موقع دے گا نا۔ اب وہ 40 قدم چل لیا، وہ پیچھے ہٹ جائے گا تو تیسرا آدمی کو موقع تو دے گا نا۔ اب موقع پڑھتے پڑھتے جس کا موقع آنے والا تھا وہ قبرستان میں گھس گیا، اب قبرستان میں کسی کو موقع ہی نہیں دے رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ جس طریقے سے آپ راستے میں کندھا بدل سکتے ہیں، اسی طریقے سے قبرستان کے اندر بھی کندھا جنازے کا بدل سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن سب آدمی اپنے طرف سے مفتی ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ ایک اور مسئلہ بتا دیں جنازے ہی کے تعلق سے، یاد آ گیا بتا دیں۔ دیکھیے جنازے کی جو نماز ہے میرے بھائی، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، ایک ہوتا ہے فرض عین، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، یہ سب جو نماز ہے یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ کوئی آدمی فجر کا انکار کر دے مسلمان نہیں رہا، کافر ہو جائے گا، سمجھے یہ بات؟ ظہر کی نماز کا انکار کر دے یا نماز ہی کا انکار کر دے تو آدمی کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، کہ اللہ پاک کے فرض کی ہوئی چیز کو انکار کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہوا فرض عین۔ اور جو جنازے کی نماز ہے وہ نماز ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی جنازے کی نماز پڑھ لی تو جہاں جہاں تک خبر پہنچی سب آدمی کے سر سے گناہ ٹل گیا، سب کے سر سے گناہ بولیے ٹل گیا۔ اور اگر کسی نے نہیں پڑھی، ایک آدمی نے ہی اگر نہیں پڑھا جنازہ، تو جہاں جہاں خبر پہنچا، جہاں جہاں سے آدمی آ سکتا تھا نہیں آیا، وہ سب آدمی گنہگار ہو۔ تو یہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ لیکن اب جنازے میں جانے کے بعد آدمی 3 حالتوں میں ہوتا ہے، آدمی 3 حالتوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جنازہ پڑھنے کے بعد آدمی واپس الٹا ہی پاؤں چلے آتا ہے، وہ مٹی دینے نہیں جائے گا،
بہت سارے آدمی کو آپ دیکھیے جنازہ پڑھنے کے بعد پھر وہ آدمی مٹی دینے نہیں جائے گا، واپس پلٹ کے چلا آئے گا. ایک حالت تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ مٹی دے دیا ہے، اب ہاتھ دھونے کے لیے جب آیا تالاب میں پھر وہیں سے واپس چل جائے گا، وہ دعا بھی نہیں کرے گا، وہ آدمی دعا مانگنے نہیں جائے گا. اور ایک آدمی جو بہت قریبی آدمی ہے اس کو تو پورا رہ نہیں ہوگا، کہاں جائے گا وہ؟ جو قریبی آدمی ہے اس کو تو رہ نہیں ہوگا، تو آدمی جنازے میں بھی رہے گا، مٹی دفن کرنے میں بھی رہے گا، دعا میں بھی رہے گا. تو 3 حالت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جنازے کے بعد فوراً پلٹ کر کے آنا، دوسرا یہ کہ جنازے کے بعد مٹی دے دیا اس کے بعد آنا، اور تیسرا یہ کہ مٹی کے بعد دعا کر کے آنا. 3 حالت ہے نا انسان کی. مسئلہ کیا ہے؟ یہ تینوں حالت آپ نے سمجھ لیا. مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ جنازہ پڑھنے کے بعد واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ میت کے ولی سے اجازت مانگیے گا. یہ حکم ہے شریعت میں. ان کو اٹھائیے، دیکھیے مکہ مدینہ پہنچ گیا. ارے ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو کیا بول رہے تھے بھائی؟ ولی سے اجازت لینا. جو گھر کا جو جنازہ کا جو ذمہ دار ہے اس سے اجازت لینے ہوگا کہ بھائی ہمارا فلاں کام ہے، ہم دفن میں شریک نہیں ہو پائیں گے، ہم کو آپ اجازت دیجیے. وہ آدمی بولے گا ٹھیک ہے آپ جائیے، تب آپ آ سکتے ہیں. اور اگر ولی سے اجازت نہیں لیجیے گا تو گناہ ہوگا. کتنا آدمی کو معلوم ہے مسئلہ بتائیے؟ اور دوسرا دفن کرنے کے بعد، دفن ہو گیا جنازہ، اب اس کے بعد آپ واپس پلٹ کر کے آنا چاہتے ہیں یا دعا کے بعد آنا چاہتے ہیں. دفن کرنے کے بعد آنا چاہتے ہیں بغیر دعا کیے یا دعا کر کے آنا چاہتے ہیں. تو ان دونوں حالتوں میں اس کے ذمہ دار سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دفن کر چکے ہیں تو آپ ہاتھ دھو کر کے آپ نکل بھی سکتے ہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. دعا مانگ لیا تو پھر ویسے ہی ضرورت نہیں ہے. دعا مانگ لیا تو ختم ہی ہو، پورا کام ہی تو ختم ہو گیا نا. لیکن اگر صرف جنازہ پڑھ کے دفن کرنے سے پہلے آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار سے، ولی سے اجازت مانگیے گا. اس کو بولیے گا کہ بھائی ہمارا فلاں کا، ہو سکتا ہے آدمی کا کام ہو، مصروفیات ہے، ہر آدمی کا اپنے اپنے الگ الگ مصروفیات ہے. ایک مرتبہ ہم چلے گئے آسنسول میں، ایک آدمی فون کر کے بول رہا ہے کہ جنازہ پڑھا دیجیے گا. تو ہم کا میرا روح آ گیا پڑھانے کے لیے جنازہ. آسنسول سے آنا تو ہم تو کوئی کبوتر تو ہے ہی نہیں کہ جوڑ کے چلے آئیں گے. آسنسول سے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ میں آنا بھی تو ممکن نہیں ہے نا. یہاں سے آسنسول 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کا راستہ ہے. اب کوئی آدمی، ہم یہاں سے پہنچ گیا جو ہے آسنسول، اب آدمی فون کر کے بول رہا ہے. اسی طریقے سے ایک ہمارا شاگرد، اس کی شادی تھی، گوئی خان مسجد میں نکاح تھا، پچھلے سال 2025 کا واقعہ نکاح تھا. اور حسن اتفاق اسی نکاح والے دن ہم پروگرام میں چلے گئے باہر بنگال سائڈ میں، یہاں تقریباً 2-2.5 گھنٹہ کا راستہ تھا. تو اب وہ ہم کو 1:30 بجے کے قریب فون کر رہا ہے. اب فون کر کے ہم کو بول رہا ہے کہ آئیے نا گوئی خان میں، آئیے نا نکاح ہونے جا رہا ہے. تو ہم بولے کیسے آئیں گے بھائی، ہم ہیں 4 گھنٹہ دور کے راستے میں، کیسے آئیں گے بتائیے. تو ہو سکتا ہے ہر آدمی کے اپنے اپنے الگ الگ مصروفیات ہیں. تو اگر آپ جنازے کے دفن میں شریک نہیں ہو پائیں گے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، تو آپ اجازت مانگ لیجیے کہ بھائی آپ ہم کو اجازت دے دیجیے، ہم نہیں رہ پائیں گے. اب منہ چھپا کے آنا ہے تو جو چاہیے کہ یہ کون بولنے والا ہے. بہت آدمی تو منہ چھپا کے آتا ہے نا، تو منہ چھپا کے آنا تو کریے، پھر اپنا منمانی کرے گا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد دفن سے پہلے آنا ہے تو اجازت مانگیے گا، دفن کے بعد آنا ہے یا دعا کے بعد آنا ہے تو پھر اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کھڑے ہو جائیے.